ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں کل اشارہ کر چکا ہوں کہ عبادت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو۔ عبادت کی عمارت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان کی بنیاد نہ ہو۔ اسی لیے جہاں جہاں نیک عمل کی ترغیب دی گئی ہے اس سے پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا، قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا۔ پہلے ایمان پھر عمل، پہلے آمنو پھر عملو، پہلے آمنو پھر عملو۔ وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جن کے پہلے آمنو ہے ہی نہیں، ادھر بھی عملو ادھر بھی عملو، نیچے عملو اوپر عملو، دائیں عملو بائیں عملو، اور آمنو غائب۔ کامیابی ان کے لیے نہیں ہے۔ پہلے ایمان پھر عمل۔ ایمان و عمل کی مثال میں بہت آسانی سے دیتا ہوں کہ دیکھو ایمان اور عمل کی مثال ایسی ہے جیسے زمین اور عمارت۔ ایمان کو زمین سمجھ لو اور عمل اس پر عمارت۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عمارت نہ ہو زمین ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا زمین نہ ہو عمارت ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ زمین کی بنیادی حیثیت ہے، زمین کی۔ ہمارے مفتی گجرات ایک بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، عمارت بنانا چاہتے ہیں۔ اس اسکیم کو سننے کے بعد یہاں کے کچھ اہل خیر حضرات کھڑے ہو جائیں، مولانا عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں؟ جتنا سامان لگے گا سب میں دوں گا۔ یہ اینٹیں لے لو، پتھر لے لو، سیمنٹ لے لو، کام کرنے والے افراد کو لے لو، سب حاضر، تمام چیزیں مہیا۔ مولانا خوش ہو گئے کہ دل میں بات سوچی تھی، اب مقصد پورا ہونے والا ہے، تو سوچا سب کچھ مہیا، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، دروازے بھی ہیں، جتنی عمارت میں جو مٹیریل لگنا چاہیے وہ سارے سامان موجود۔ تو مولانا نے کہا بڑا مبارک دن ہے، لاؤ بنیاد بھی رکھ دی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا وہ زمین ہی نہیں ہے سب کچھ ہے، زمین ہی نہیں ہے سب کچھ ہے۔ تو مولانا کہا کیا تیرے سر پہ بنیاد رکھی جائے؟ پہلے جو ہونا تھا وہی نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ تو کھمبے کو کاندھے پہ لے کے نہ پھرو، ایمان کی زمین پہ گاڑ دو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کھمبا کاندھے پہ لے کے پھر کھمبا کھاندے پہ لے کے پھر رہے ہیں، زمین ایمان کی ہے ہی نہیں، گاڑے تو کہاں گاڑے؟ ذرا سا خیال کریں، گاڑے تو کہاں گاڑے؟ تو ایمان زمین ہے اور عمارت عمل۔ یہ ہو سکتا ہے زمین ہو عمارت نہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمارت ہو زمین نہ۔ لندن میں کسی زمانے میں ایک بڑی احمقانہ روش تھی، احمقانہ رواج تھا، بہت پرانی بات۔ وہ کیا ہے، جب کوئی زمین وہاں بیچتا تھا نا، لمبائی چوڑائی بلندی کا بھی حساب ہوتا تھا، اتنا فٹ لمبا، اتنا فٹ چوڑا، اتنا بلند۔ تو اب مثلا 20 فٹ آپ نے بلند خریدا نا، تو اس کے اوپر کسی اور کے ہاتھ بیچتے، اس کے اوپر اور کسی کے ہاتھ بیچتے۔ یہ سلسلہ چلتا تھا وہاں پر۔
مگر ایک ہندوستانی بیرسٹر وہاں پہنچا. ہندوستانی دماغ تو یہ بھی مشہور ہے، ذہن ہندی جو ہے اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہرتا. تو ایک ذہن ہندی والا وہاں پہنچا، اس نے 30 فٹ بلند خرید لیا اور مکان 20 فٹ تک بنایا. بلندی جو ہے 20 فٹ تک بنائی. جب آگے آیا کہ بھئی 30 فٹ سے ہمارا ہے تب کوئی بنا ہے، وہ 10 فٹ میرا چھوڑ دینا، اس کے بعد تو بنا لے. تو اس کے بعد یہ احمقانہ رواج ختم ہوا، بات کورٹ تک پہنچ گئی. یہ تو بہت احمقانہ رواج ہے. تب جا کر کے یہ ختم ہوا. بنیاد ہی نہ ہو، رکھنے ہی کیے تو عمل کا وجود کیسے؟ کیا سمجھے؟ عمارت کے لیے کہ وجود کے لیے زمین کی ضرورت، مگر زمین کی حفاظت کے لیے عمارت کی ضرورت. اگر زمین پر کوئی عمارت نہ ہو تو آسمانی آفتوں سے اسے کون بچائے گا؟ ابر و باد سے اسے کون بچائے گا؟ خس و خاشاک سے کون بچائے گا؟ تو زمین کی حفاظت کے لیے عمارت کی ضرورت اور عمارت کے وجود کے لیے زمین کی ضرورت. تو ایسے ہی سمجھ لو، ایمان کی حفاظت کے لیے عمل کی ضرورت ہے. ایمان بلاؤ مصیبتوں سے ایمان کو بچانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے وجود کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. عمل کے وجود کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. مگر کہیں آپ یہ نہ کہو ٹھیک ہے جب مکان بن گیا تو زمین کی کب ضرورت تھی بنیاد رکھنے کی؟ نا چلیے رکھ دیا آپ نے، مکان بن گیا. اب زمین کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کے وجود کے لیے، عمارت کے وجود کے لیے زمین کی ضرورت تھی نا. مگر اب زمین کی کیا ضرورت؟ ضرورت اب بھی زمین کی، اب بھی زمین کی ضرورت ہے. کہا وہ کیسے؟ پہلے وجود کے لیے ضرورت تھی، اب بقا کے لیے ضرورت، اب بقا کے لیے ضرورت ہے. اگر بنیاد کھود کے پھینک دو گے تو عمارت بھی نہ رہے گی. تو ایمان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. عمل کے وجود کے لیے بھی ایمان چاہیے اور عمل کی بقا کے لیے بھی ایمان چاہیے. اگر ایمان نہیں ہے تو باقی عمل نہیں رہ سکتا. نہیں دیکھا اس عمل والے کا حال، بچا نہیں سکا. عمل کی عمارت تو اس نے ایمان کی بنیاد سے بنا دیا تھا. عمل کی عمارت ایمان کی بنیاد پر بنا دیا تھا. کس نے؟ وہی جس پر آپ لاہور بیچتے رہتے، بنا دیا تھا مگر بچا نہیں سکا. ایمان ختم ہوا، عمل بھی ختم ہو گیا. تو عمل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس کی بقا کے لیے بھی ایمان کی ضرورت. ایمان اتنا اہم ہے تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں کہ سمجھیں کہ ایمان ہے کیا؟ بس اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا. ایمان کیا ہے؟ اتنا ہے کہ وہ نہ ہو تو عمل کا کوئی وجود ہی نہیں. تو دوستو مجھ سے کچھ نہ پوچھو، مشہور حدیث ایک قدیم حدیث شریف کچھ سنو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ، سارے انسانوں، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا سب سے زیادہ محبوب بنا لے. کیا سمجھے؟ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. ایمان نام ہے. ویسے اہل علم ایمان کی یہ تعریف کرتے ہیں، وہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم. نبی اور ان کی جملہ ہدایت کو دل سے مان لینا یہ ایمان ہے. اور دل سے جو مانتا ہے بغیر محبت کے نہیں مانتا، اس لیے کہ محبت کا تعلق دل سے ہے.
جب دل سے محبت ہوتی ہے تو دل سے وہ تصدیق کرتا، اور جب محبت ہی نہیں ہوگی تو تصدیق نہیں۔ تو حاصل وہی ہوا جو سرکار نے فرمایا، جو سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے وہ مومن۔ میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے رسول کی محبت اور ایک ہے رسول کی احبیت۔ ایک ہے رسول کو چاہنا اور ایک ہے سب سے زیادہ چاہنا۔ تو رسول کی محبت یہ ایمان ہے، اور رسول کی احبیت یہ کمال ایمان ہے۔ چاہنا ایمان ہے اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ایمان کا کمال ہے، یعنی محبت کے بغیر ایمان کا وجود ہے ہی نہیں۔ رسول کی محبت ہی ایمان ہے۔ بات تو ختم ہو گئی، مگر ہو سکتا کوئی صاحب کھڑے ہو جائے، یہ کیا بات کہی؟ قرآن میں تو کچھ اور ہے، قرآن میں تو کچھ اور ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا ایمان نام ہے خدا کی محبت کا۔ آیت پڑھ دی سمجھا کچھ نہیں۔ اب ذرا میں آپ سے اس میں یہ کہا ہے کہ ایمان نام ہے خدا کی محبت کا؟ آیت پر غور کرو۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اشد حبا للہ، ان کی یہ کیفیت ہے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یہ تو ایمان لانے کے بعد کی کیفیت ہے، ایمان کیسے لائے؟ یہ تو ایمان لانے کے بعد کی کیفیت ہے کہ خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایمان کیسے لائے؟ ایمان لائے ہیں رسول کی محبت سے، اور جب رسول کی محبت والے ہو گئے تو خدا کے چاہنے والے ہو گئے۔ جب رسول کی محبت والے ہو گئے تو خدا کے چاہنے والے ہو گئے۔ تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اور خدا کی محبت اس ایمان کا نتیجہ ہے۔ خدا کی محبت اس ایمان کا ثمرہ ہے، خدا کی محبت اس ایمان کا پھل ہے۔ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ حالانکہ دیکھیے، ویسے رسول کی محبت اور خدا کی محبت کو جو دو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ تحقیقی جواب ہو گیا۔ میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم خدا کی محبت اور رسول کی محبت کی تقسیم کرو؟ جو خدا کی اطاعت وہی رسول کی اطاعت، جو خدا کی نافرمانی وہی رسول کی نافرمانی، جو خدا کی محبت وہی رسول کی محبت تک۔ یہ تم نے کون سا اختیار کیا کہ تم تقسیم میں لگ گئے؟ یہ تو قصہ یاد آ گیا اس احول کا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آنکھ دب جاتی ہے، تو ایک دو نظر آتا ہے۔ ایک بیمار ہوتا ہے، اس کو ایک دو نظر آتا ہے۔ ہوتی ہے چیزیں ایک، دیکھتا ہے دو۔ ایسے ہی ایک بیمار پہنچ گیا کسی حکیم صاحب کے پاس، تو انہوں نے جب اپنا چشمہ اتار کے دیکھا تو پوچھا، آپ آٹھوں کو یہی شکایت ہے؟ ان کو 8 نظر آ رہا تھا۔ اس نے 2 کہا کہ ہم تو ان سے بھی اچھے ہی ہیں، واپس چلو۔ کیا سمجھے؟ ایسے ہی کوئی شاگرد رہا ہوگا جو 1 کو 2 دیکھتا تھا، 1 کو 2 دیکھتا تھا۔ استاد نے کہا، بیٹا الماری پر آئینہ رکھا ہوا اٹھا لاؤ۔ گیا، اس نے 1 کی جگہ 2 دکھائی پڑا۔ آ کے ماسٹر سے پوچھا، ماسٹر صاحب 2 وہاں ادھر والا لاؤں یا ادھر والا؟ انہوں نے بھی امتحان لینا چاہا، کہ ایسا کر پتھر سے 1 توڑ دے، جو بچے اٹھا لا۔ اب اس نے بھی وہی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اور جا کے پتھر سے 1 کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ اب آ کر کے معذرت کرتا ہے، ارے ماسٹر صاحب میں نے 1 ہی کو توڑا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ پتہ نہیں چلا، یہ پتہ نہیں چلا، میں نے تو 1 ہی کو توڑا تھا۔ ارے بے وقوف، 1 تھا، تو نے 2 سمجھا۔
ایک تھا تو نے دو سمجھا شیشے محبت رسالت پر پتھراؤ کرنے والے، میدان قیامت میں ظاہر ہوگا کہ محبت الہی کا آئینہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، محبت الہی کا آئینہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ گنبد خضرا کو خشمگی نگاہوں سے دیکھنے والوں، گنبد خضرا پر پتھراؤ کرنے والوں، قیامت میں تم دیکھو گے ہم نے تو وہاں پتھر پھینکا تھا، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا؟ اللہم صل علی شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بھئی دیکھیے، ضابطے اور اصول کے طریقے سے جو بات سمجھ میں نہیں آتی واقعات کی روشنی میں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب اگر ایمان کیا ہے اس کو سمجھنا ہے تو چلو صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضری دے، ان کا طرز عمل دیکھیں کہ ان کے نزدیک ایمان کیا، ان کے نزدیک ایمان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے، بس واقعہ سن لو۔ صدیق اکبر ایک موقع پر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے صرف 3 چیزوں سے محبت، مجھے 3 چیزوں سے محبت۔ لیکن میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو کتنی چیزوں سے محبت، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیں، معلوم نہیں ہو میں سن بھی سکوں یا نہ سن سکوں۔ پوری دنیا میں 3 چیزوں کا انتخاب، کہ ساری دنیا میں صرف 3 چیز سے محبت۔ پہلی چیز الجلوس عندک، آپ کے پاس بیٹھے رہنے سے محبت، والنظر الیک، اور آپ کی طرف نظر یہ کرنے سے محبت، آپ کو دیکھتے رہنے سے محبت، وانفاق مال علیک، اور آپ پر مال لٹانے سے محبت۔ پہلی محبت کیا ہے؟ بیٹھیں تو آپ ہی کے پاس، دیکھیں تو آپ ہی کا چہرہ، لٹائیں تو آپ ہی کے اوپر، لٹائیں تو آپ ہی کے اوپر۔ اور واقعی ثابت کر دیا، ایسا بیٹھے کہ آج تک ساتھ بیٹھے ہیں، آج تک ساتھ ہے، اور ایسا دیکھا چہرے کو کہ ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ رسول کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے والی نظر صرف صدیق اکبر کی نظر تھی، ایسا دیکھا، اور لٹانے پر آئے تو ایسا لٹایا کہ حضرت فاروق اعظم کی سخاوت بھی حیرت فروش ہو گئی۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ، ایسا لٹایا جب سرکار نے کہہ دیا لاکھ دین کے کام کے لیے، جب چندے کی اپیل سرکار نے کر دی، سبھی تھے۔ آج فاروق اعظم بھی بہت خوش تھے، بہت خوش تھے کہ ہر معاملے پہ صدیق اکبر بڑھ جاتے۔ نیکیوں میں بڑھنے کی سبقت کی خواہش یہ اچھی خواہش ہے، اچھی خواہش اسے کہتے ہیں۔ مگر آج دیکھتے ہیں، آج موقع ہمیں ملا، آج موقع مل گیا۔ میرے پاس تو کچھ سرمایہ ہے، وہ تو پہلے ہی خدا کی راہ میں سب کچھ خرچ کر چکے ہیں، ان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ آج میں لے جاؤں گا دولت، آج میں سبقت کروں گا۔ دل میں پیاری سی تمنا لے کر کے آدھی دولت لے کے حاضر ہو گئے، فاروق اعظم حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد سرکار ان سے پوچھتے ہیں، میں ترکت لأہلک یا عمر، اے عمر تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا۔ اب اس میں صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹلی بغل میں دبائے ہوئے لے کے چلے آ رہے ہیں، کملی لپیٹے ہوئے ہیں، ببول کا کانٹا لگائے ہوئے، بٹن بھی نکال کے اسی میں رکھ دیا، جو بٹن رکھ وہ بھی ایک ہی کپڑے لباس سے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے، اور لا کر کے اس پوٹلی کو سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اب سرکار ان سے بھی پوچھتے ہیں، پوچھنے کا تیور دیکھو، سرکار حضرت فاروق اعظم سے کیسے پوچھا تھا؟ میں ترکت لأہلک، اے عمر تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور یہاں ہل ترکت لأہلک، ہل ترکت لأہلک، ارے کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ جو چھوڑ کے آیا تھا اس سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور جو چھوڑ کے نہیں آیا تھا اس سے پوچھا ہل ترکت لأہلک،
مگر صدیق اکبر کا عشق ہے یہ کہنا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں وہاں ہم نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. نہیں اے اللہ کے رسول ہم نے وہاں چھوڑا ہے, بچوں کے لیے چھوڑا ہے, خدا کے رسول کو چھوڑ کے آئے. اللہ کے رسول بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مگر دوستو جس وقت صدیق اکبر یہ کہہ رہے تھے کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوا کہ رسول یہاں ہے, یہ گھر کہاں چھوڑ کے آئے؟ یہ تو رسول یہاں جلوہ افروز ہیں, یہ گھر چھوڑ کے کہاں آئے؟ پتا چلا اس وقت تمام صحابہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول کے فضل کو محدود نہیں کیا جا سکتا, وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ذرا سا دیکھو اس انداز کو دیکھو, اور پھر حضرت جبریل کا آنا, وہ بھی کملی لپیٹے ہوئے ہیں, وہ بھی ببول کا کانٹا لگا ہوئے ہیں, اور آ کر کے کہتے کہ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ اللہ کے رسول خدا نے صدیق کو سلام بھیجا ہے, خدا نے صدیق کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ جس حال میں نے اسے رکھا ہے کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا وہ مجھ سے صدیق اکبر کی ابدیت رقص کر رہی ہوگی, رب ان کی بنسانے بندگی جھوم گئی ہوگی؟ رب کا سلام آ رہا ہے, رب رضا چاہ رہا ہے, بندہ نواز بندے کی رضا چاہ رہا ہے. ذرا سا دیکھو, سوچو. اور پھر اس کے بعد یہ جبریل یہ لباس کیسے تم نے پہن لیا؟ آج تک اس لباس میں تم نہیں آئے. کہا صدیق کا یہ لباس خدا کو اتنا پسند آیا, فرشتوں کو حکم دے دیا گیا اسی لباس میں ہو جاؤ جس میں صدیق نظر آ رہے ہیں, جس میں صدیق نظر آ رہے ہیں. ذرا سا دیکھو یہ رسول کا عاشق, ایسا عاشق کہ ملائکہ اس کی سنت پہ چلنے لگے, ملائکہ اس کی سنت اپنانے لگے, ملائکہ اس کا لباس پہننے لگے. ذرا سا دیکھو, سوچو, یہ صدیق اکبر کا یہ طرز دیکھو, آپ پر لٹانے سے محبت, مطلب تینوں خواہش کا مرکز ذات رسول. بیٹھیں تو آپ کے پاس, دیکھیں تو آپ ہی کو, لٹائیں تو آپ ہی کو. صدیق اکبر کے اس طرز عمل نے بتا دیا ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. کیوں؟ ایک مومن کو ایمان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں, ایک مومن کو ایمان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں, اور انہوں نے اسی کو ایمان سمجھا, یہی ایمان ہے, اس لیے اسی کا ذکر کر دیا. تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اب آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں. واقعہ چونکہ مشہور ہے, بار بار آپ سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں میں واقعہ نگاری بہت کم کرتا, بلکہ اتنی ہی کرتا, اشارہ ہی کر دیتا ہوں. وہ مقابلہ یہودی اور منافق. مسئلہ اتنا تھا کہ پانی چلانے کی باری کس کی؟ باری تھی یہودی کی, اور منافق جانتے کس کو تھا؟ منافق چھپا ہوا کافر. ایک ہوتے کھلے ہوئے کافر اور ایک ہوتے چھپا ہوا کافر. تو پہلے چھپے ہوئے جو کافر تھے وہ منافق کہے جاتے تھے. آج وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے, مگر پہلے یہی تھا, کھلا ہوا مسلمان, کھلا ہوا کافر, ایک بیچ میں چھپا ہوا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, دل سے ادھر کا, ظاہر ادھر کا. دیکھا تو فیصلہ کون کرے؟ طے یہ ہوا کہ رسول کے پاس چلے, ان سے فیصلہ لے. منافق نے یہ سوچا کہ چونکہ میں ظاہر میں مسلمان, سرکار میری حمایت کریں گے. دیکھیں منافق کا خیال تو دیکھیں, یعنی سرکار بھی جانبداری کریں گے, سرکار انصاف نہیں کریں گے, میرے اسلام کی وجہ سے میرا ساتھ دیں گے. یہ اس کا ذہن تھا. پہنچا, سرکار نے معاملات کو سماعت فرمایا, یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس کی باری. یہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا.
اس لیے کہ وہ جا کر پہلے ہی کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔ ارے بے وقوف، یہ کہنے کی کیا ضرورت، معاملہ پیش کر۔ وہ اپنے اسلام سے، ظاہری اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، پسند نہیں آیا تو اب پھر یہ طے ہوا کہ فاروق اعظم کے پاس چلو۔ تو منافق نے سوچا کہ سرکار ذرا نرم دل ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، اور فاروق اعظم تو بہت چلا کے یہودی کا چہرہ ہی دیکھ کے گرم ہو جائیں گے اور سنتے ہی فیصلہ کر دیں گے، چلو۔ اس موقع پر میں کہتا ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا ہارا ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، یہ بے وقوف سپریم کورٹ سے ہار کے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے۔ کتنا بیوقوف ہے یہ! خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جناب والا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچے، انہوں نے بھی واقعہ سنا اور یہ بھی سن لیا، یہودی ہی نے بتا دیا کہ آپ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا۔ منافق سے تصدیق ہو گئی، ہاں رسول نے یہ فیصلہ کیا۔ اب خاموشی سے اندر چلے گئے، خاموشی سے اندر چلے گئے اور اس کے بعد تلوار لے کے نکلے۔ منافق بھی سوچ رہا میرا کام بنا، میرا کام بنا، سوچ رہا ہوگا۔ تلوار چلی تو منافق کی گردن اڑ گئی، گردن اڑ گئی، مگر بظاہر چونکہ وہ مسلمان تھا نا، لہذا شور مچ گیا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا۔ رسول کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، فاروق اعظم حاضر کیے گئے، حاضر ہونے کے بعد فاروق اعظم نے جس انداز سے بات کی ہے، جس تیور سے بات کی ہے، اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کلمہ پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، ہم نے آپ کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، ہم نے آپ کو کے سامنے اس کو ضرور مارا ہے جس کو مال غنیمت کا حصہ ملا کرتا تھا مگر مسلمان کو نہیں مارا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، آپ کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو جائے، آپ کے فیصلے کو پر مطمئن نہ ہو جائے اور دل میں کوئی کھٹک بھی نہ ہو، آپ کے فیصلے سے کھٹک بھی نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھ کر کے بھی مسلمان نہ رہنے والے اس وقت بھی تھے، نماز پڑھ کر کے بھی مسلمان نہ رہنے والے، اور فاروق اعظم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کو حاکم ماننے کا، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ ایک سوال یہاں میں کروں گا، ایک بات بتاؤ، فاروق اعظم کے پاس ایک کیس گیا، کیس کے راوی دو، ایک یہودی ایک منافق۔ مفتی صاحب سے پوچھو کوئی یہودی کوئی منافق گواہی دے مانیں گے؟ فاروق اعظم نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحقیق کیوں نہیں کی؟ سرکار کچھ دور نہیں تھے، مسجد نبوی میں جانا کچھ مشکل نہیں تھا، سرکار خود جاتے، حاکم موجود، فیصلہ یہ کرے، سرکار حاکم، تو سرکار سے اجازت لیتے، قرآن کا نزول ہو رہا، سرکار موجود، نہ خدا کے حکم کا انتظار نہ رسول سے اجازت، سرکار بھی موجود، قرآن کا نزول بھی جاری، نہ خدا کے حکم کا انتظار نہ سرکار سے پوچھنے کی بات، خود ہی وہ گردن اڑا دی، بتایا کہ رسول کے گستاخ کی رعایت نہیں ہوتی، رسول کے گستاخ کی رعایت نہیں ہوتی، اس کو قتل کرنے کے لیے نہ حکم الہی کو انتظار کیا جائے گا نہ حکم رسول کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضور شیخ الاسلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والے صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق، حضور ٹھیک ہے آپ نے قتل اچھا کیا، تحقیق تو کر لیتے. اور یہ تحقیق کرنا یہ عقل کا کام ہے، عشق کا کام نہیں ہے. یہ عشق کا کام نہیں ہے. اپنے رسول کو نہیں چھوڑیں گے، اب عاشق ہے عاقل نہیں ہے. شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے رسول کو عقل سے نہیں عشق سے مانا. ہم نے عشق، عاشق تحقیق نہیں کرتا، عاشق نہیں ہے، یہ تو عقل والے ہیں، تحقیق میں ادھر ادھر لڑکھڑاتے رہتے ہیں. عاشق تو فیصلہ ہی کر دیتا ہے، عاشق تو فیصلہ ہی کر دیتا ہے. فاروق اعظم کے اس طرز عمل نے بتا دیا ایمان نام ہے رسول کی محبت. اب آئیے عثمان غنی کی بارگاہ میں. ان بارگاہ میں جو پہنچے، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بچی کی شادی کرنی تھی، کچھ مدد چاہیے، سرکار سے مدد لینے آ گئے. تو سرکار کی بارگاہ ایسی، دربار ایسا ہے، سرکار کے خزانے میں سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی تھی ہی نہیں، مگر ایک چیز بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیا؟ یہی نہیں. نہیں، یہ نہیں جو تھا وہ نہیں تھا. سرکار کبھی کسی سے نہیں فرماتے. اس خزانے میں نہیں کے سوا سب کچھ. کیا سمجھے؟ تو سرکار نے بھیج دیا، جاؤ عثمان غنی کے پاس. یہ آئے، حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. تم نے چراغ کی بتی کو موٹا کر دیا، بتی پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا. اب سوچا ان سے کچھ کہنا بڑا مشکل کا، ہمت نہیں پڑی پلٹنا. پھر سرکار نے بھیجا، جاؤ عثمان کے پاس. پھر حاضر ہوئے، دیکھا دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے، تم نے دال میں نمک کی ایک کنکری زیادہ کر دی، اگر وہ بچ جاتی تو دوسرے دن کے دال میں کام آتی. اب نے کہا بڑا مشکل ہے، کیسے بخیل آدمی کے پاس بھیج دیا جو کنکری کا حساب لیتا ہے، موٹی بتی کا حساب لیتا ہے. مشکل ہے، مشکل ہے. پھر واپس چلے گئے. پھر سرکار نے پھر بھیجا. اب آئے تو دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے قریب بلایا، دو بار آ کے تم چلے گئے، کچھ نہیں کہا. پہلے اس نے حوالہ ہی دے دیا، مجھے حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، پہلے ہی حوالہ دے دیا. آئے کس لیے؟ یہ مجھے میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ. لے گئے جہاں مال و اسباب بھرا ہوا تھا. لو جتنا چاہو لے جاؤ. وہ سوچ میں پڑ گئے، ارے یہ بتی پہ ڈانٹنے والا، کنکری کا حساب لینے والا ایسا سخی، جتنا چاہو لے جاؤ. فراست ایمانی سے جب انہوں نے سمجھا کہ سنو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے بتی کا حساب لیا، میں نے نمک کی کنکری کا. سنو، میں، میری جان، میرا مال، میرا اسباب، میری زندگی کا ہر سامان اس کے مالک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں امین ہوں، میں محافظ ہوں، اپنے اوپر اس سے زیادہ جائز نہیں سمجھتا. جتنے سے کام چلتا ہو، تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، تجھے تو مالک نے بھیجا، لے جا. کیا سمجھے؟ ایمان نام ہے اپنے کو رسول کو اپنا مالک سمجھنے کا. ایمان نام ہے رسول کو اپنا مختار سمجھنے کا. ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور آگے چلیے جناب والا سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں.
بس ایک ہی کہ واقعہ عرض کرتا جاؤں، وہ بھی بہت مشہور واقعہ. ذرا سا وہ وقت کون سا نازک وقت تھا. عصر کی نماز سبوں نے پڑھ لی تھی. یہ صلاۃ وسطیٰ جس کی بڑی تاکید آئی ہے، بہت اہم نماز. نماز تو سبھی اہم ہے، صلاۃ وسطیٰ کی خاص اہمیت. سرکار آپ کے زانو پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. سورج ڈوب رہا ہے. سورج کے جانے کا غم بھی ہے، نماز کے چھوٹنے کا. اور اس کے بعد جناب والا سورج ڈوب گیا. صرف حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، باقی سبوں نے پڑھ لی تھی. سورج ڈوب گیا، مگر حضرت علی کا فیصلہ دیکھو. فیصلہ سر کو ہٹا کے نماز تو پڑھ سکتے تھے نا، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ محبت کی قضا نہیں ہوتی، نماز کی تو قضا ہو جائے. نماز کی تو قضا ہم پڑھ لیں گے. اپنے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا، مگر راحت رسول میں اگر فرق آ گیا تو اس کی قضا کوئی نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ کر لیا، نماز چھوڑا، راحت رسول کو نہیں چھوڑا. تو نماز عمل ہے، راحت رسول ایمان ہے. ایمان نہیں چھوڑا، عمل چھوڑ دیا. ایمان نہیں چھوڑا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایمان چھوڑ کے عمل کیا بھی تو کیا ملا. اللہم صل علی شیخ الاسلام یا رسول اللہ. اور اس کے بعد دیکھو، مگر نماز کے چھوٹنے کا غم تھا. ایک مومن کا دل رکھتے تھے، ایک عابد کا کلیجہ رکھتے تھے. اور اس کے بعد اس غم میں آنکھوں سے آنسو ٹپکا، اور وہ آنسو رخسار رسول پر گرا. علی کے غم کا آنسو رخسار رسول پر گرا. ارے ذرا سا دیکھو، ترک عبادت کا انعام کیا مل رہا ہے. ترک عبادت کا انعام کیا مل رہا ہے. سرکار بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا. اے اللہ کے رسول، میری نماز نہیں ہوئی. تو اب دیکھنا ہے کہ سرکار کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر سرکار یہ کہتے علی آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، جاؤ قضا کر لو، آئندہ خیال رکھنا، تو میں ساری دنیا میں یہ کہتا پھرتا کہ پہلے عمل ہے پھر محبت ہے، پہلے عبادت ہے پھر محبت ہے. مگر رسول نے تو خدا کی بارگاہ میں یہ کہا، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری. فرد علیہ الشام فطلعت الشام، اے اللہ آفتاب کو پلٹا دے، پلٹا دے. اور سورج نکل آیا اور حضرت علی سے کہا، اے علی تو نے میری محبت میں نماز چھوڑی ہے، میں قضا نہیں پڑھاؤں گا، آدھا پڑھاؤں گا. چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹانا پڑے، چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹانا پڑے. سورج پلٹا. صرف علی نے نماز پڑھی، دوسروں نے نہیں پڑھی. اگر دوسرے بھی پڑھتے تو میں سمجھتا یہ دوسری اثر آ گئی ہے، یہ دوسری ہے. نہیں، یہ وہی جانے والی آئی ہے، وہ جو اثر گئی تھی وہی آئی ہے. تم کہتے ہو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. رسول کو تو دیکھو، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا ہے، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا صاحب خیال کریں تو سیدنا علی مرتضیٰ کا یہ طرز دیکھیے، یہ انداز دیکھیے. عبادت چھوڑ دیا، ایمان نہیں چھوڑا. اور پھر میرے محبوب کا کرم تو دیکھو. اے علی، میں تمہیں نماز قضا نہیں پڑھنے دوں گا، ادا پڑھاؤں گا، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ رسول کی محبت نماز قضا کراتی ہے. رسول کی محبت نماز قضا نہیں کراتی، ادا کراتی ہے، ادا کراتی ہے. اللہم صلی علی مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ. ذرا سا غور کرو تو سیدنا علی مرتضیٰ کے اس طرز عمل نے بتا دیا، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. تو جب تک رسول کی محبت کی بنیاد نہیں ہوگی، عمل کی عبادت عمارت نہیں تیار ہو سکتی. تو تم جب وعدہ کرتے ہو، یا خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی کو پوچھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے
کہ ہم تیرے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس محبت کی بنیاد پر جو عبادت ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری بات اور عرض کر دوں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں، مدد کے سلسلے میں تو بہت ساری بات ہو چکی ہے۔ یہ استعانت کا جو لفظ ہے، اس کے دو مادے آتے ہیں۔ کچھ میں اصلاحی بات کی آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے دو مادے، ایک تو وہ عون سے بھی استعانت اور عین سے بھی استعانت۔ عون کے معنی مدد اور عین کے معنی ذات۔ تو ایک وہ معنی کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تو تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا، اے خدا ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور اس عبادت و پرستش کا کے لیے ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تیری ذات کو چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، ہم تیرا عین چاہتے ہیں، ہم تیرا عین چاہتے ہیں، ہم تیری ذات کو چاہتے ہیں۔ یعنی ہم تجھے تیرے ہی لیے پوچھتے ہیں، تیری ہی رضا کے لیے ہم تجھے پوچھتے ہیں، جنت کی بہاروں کے لیے نہیں، جہنم سے چھٹکارے کے لیے نہیں، دین و دنیا کی صلاح فلاح کے لیے نہیں۔ اے خدا ہم تجھے دنیاوی لذات کے لیے نہیں پوچھتے، ہم تیری ذات کے لیے تجھے پوچھتے ہیں۔ یہ لذتیں فنا ہو جائیں گی، تیری ذات باقی رہے گی، یہ لذتیں فنا ہو جائیں گی، تیری ذات باقی رہے گی۔ تو جو تجھے تیری ذات کے لیے پوچھے گا وہ بھی باقی رہے گا، جو تیری ذات کے لیے پوچھے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ ارے قطرہ دریا سے نکل کے ساحل پہ آئے گا تو مٹ جائے گا، اور یہی قطرہ دریا میں چلا جائے گا، تو جب تک دریا نہ مٹے قطرہ نہیں مٹ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اس میں اخلاص کی دعوت ہے کہ عبادت کرو، عمل کرو، نیکی کرو، مقصد صرف خدا کی خوشنودی۔ عبادت جنت کے لیے، عبادت کرو اور جنت کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ یہ عبادت ہے کہ تجارت؟ دیکھ ہاتھ لے، ارے بھائی عبادت کرو، عبادت، تجارت مت کرو۔ تجارت نہیں، اپنے حوصلے کو بلند رکھو، تجارت سے کام نہیں چلے گا، تجارت سے نہیں چلے گا کام، عبادت کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر جنت و جہنم نہ ہوتے تو کیا خدا عبادت کے لائق نہیں تھا؟ کیا جنت و جہنم کی وجہ سے ہوا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ واقعی دوستو یہ ہے شیر خدا کا قول، ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے خدا میں نے تیری جنت کے لالچ میں تجھے نہیں پوجا اور تیرے جہنم کے خوف سے تجھے نہیں پوچھا، تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے پوجا، تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے پوجا۔ یہی حضرت رابعہ بصریہ عالم شکر میں چلی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں لکڑی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، بالٹی لیے ہوئے۔ پوچھا کسی نے کہاں جا رہی؟ کہا اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس لکڑی سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، تاکہ میرے خدا کو کوئی جنت کے لالچ میں نہ پوجے، جہنم کے خوف سے نہ پوجے، میرے خدا کو خدا کے لیے پوجے، میرے خدا کو خدا کے لیے پوجے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت سے ہم تیرے ذات کے طالب ہیں۔
عبادت سے ہم تیری ذات کے طالب ہیں. یہ بات اور ہے کہ جب تم خدا کا شکر ادا کرو گے، جب خدا کی عبادت کرو گے تو اپنی نعمتیں بڑھاتا رہے گا. اس نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. یہ تو اس کی قریبی ہے، وہ کچھ بھی کرے. ہم اپنی نیت کیوں مختصر رکھیں؟ ہم اپنی نیت کیوں مختصر رکھے؟ دنیا کی کسی نیت اگر چیز پر ہم نے نظر جما دیا، یہ ہمارے حوصلے کی پستی ہوگی. ارے بھی مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. لینے والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کچھ لینے والے. وہ ہارون رشید کا شاید قصہ سنا ہوگا نا، اس نے امتحان ہی لے لیا تھا، امتحان لے لیا تھا، اور امتحان لیا اپنی لونڈیوں کا. اور کیا کیا؟ ایک لونڈی کی طرف اس کی توجہ زیادہ تھی، بہت ہی مانتا تھا وہ، اس کا بھی امتحان مقصود تھا، دوسرے کا چھیڑ دیا. دینار و درہم سونا چاندی جو چھیڑ دیا کا لوٹ لو. تو لوٹنے والے لوٹنے پر لگ گئے. مگر ایک بات بتاؤ، جو دینار کی طرف دوڑے گا اسے درہم نہیں ملے گا، جو درہم کی طرف دوڑے گا اسے دینار نہیں ملے گا. جو چاندی طرف گیا وہ سونا نہیں پاتا، جو سونے کی طرف گیا وہ ہیرا نہیں پاتا. جو جدھر دوڑے گا وہی تو پائے گا. جب لوٹنے کی بات آئی تو سب تو لوٹ میں لگ گئی. اور ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے، وہ خلیفہ کو دیکھ رہی ہے، اس کی ساری توجہ ادھر لگی ہوئی ہے. اور جب بعد میں پوچھا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہا معاملہ کیا ہے، تو نے کیوں نہیں لوٹا؟ کہا اے خلیفہ، اے سلطان، یہ جو ہیں یہ دینار و درہم والے جو ہیں انہیں وہ چاہیے اور ہمیں یہ تاجدار چاہیے، ہمیں یہ سلطان چاہیے. وہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے سوچا جو جدھر گیا اس کو وہی ملا، دوسرا نہ ملا. اور جو بادشاہ کو پا گیا پورا خزانہ اس کا، پوری حکومت اس کی، پوری دولت اس کی. تو دوستو، خدا نے بھی دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، بھر دیا ہے، اور اجازت دے دیا لوٹ لو، جائز طریقے سے لوٹ لو. لوٹ والے لوٹ پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی کرسیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی مناصب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی تجارت کی طرف پیچھے دوڑا. انہی دوڑنے والوں میں کچھ ایسے دوڑنے والے ہیں جو گنبد خضرا کی طرف دوڑ رہے ہیں، گنبد خضرا کی طرف سے دوڑے. اگر لوٹنا ہے تو اس تاجدار کو لوٹ لو، تاجدار کو بلا لو. ساری کائنات اپنی ہو جائے گی، ساری کائنات اپنی ہو جائے گی. مخدوم سمنانی کچھ نہ سمجھ نہیں تھے جو سلطنت چھوڑ دیا، کچھ نادان نہیں تھے، سلطنت چھوڑا اور کیا پا گئے؟ سلطنت چھوڑا، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. یہ اپنے مزارات میں آرام فرمانے والے بزرگان دین دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے جو ایک طرف ہو گئے، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں، ساری کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میں بتاؤں، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دوڑے ہلاک ہو گئے، دنیا نہ مل سکی. دنیا کی مثال کیا ہے؟ جیسے تمہارا سایہ، اپنے سائے کے پیچھے دوڑو، دوڑتے دوڑتے مر جاؤ گے، نہیں ملے گا. اور اتنا قریب ہے، ابھی ملا. یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائے. اگر وہ سایہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے تو ہمیں بھی صبر آ جائے. جب اس کے پیچھے اتنا قریب ہے، پیروں سے لگا اور پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں تو مل نہیں رہا، ہلاک ہو گئے صاحب. سکندر ہلاک ہو گیا، ہٹلر ہلاک ہو گیا. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور کلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. سکندر حیران ہو گیا، نہیں پا سکا خوش، بلکہ ایک عجیب وصیت کر کے گیا کہ تابوت سے میرے ہاتھ کو باہر کر دینا تاکہ دنیا دیکھ لے. آدھی دنیا کا فاتح، آدھی دنیا کو پر کامیابی حاصل کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے. ذرا صاحب دیکھو
کیا حسرت تھی، دنیا کے پیچھے دوڑے ہلاک ہو گئے۔ سائے کا حال یہی ہوتا ہے، جب پیچھے دوڑو تو ہلاک ہو جاؤ گے، وہ نہیں ملنے والا۔ ہاں ایک کام کرو، سائے سے منہ موڑ لو اور بھاگو، سائے سے منہ موڑ لو اور بھاگو تو قدم نہیں چھوڑے گا، جتنی تیز تو بھاگے گا اتنی تیز وہ پیچھا کرے گا۔ تو دنیا کا بھی حال ہے، جو منہ موڑ کے بھاگتے اسے چھوڑتی نہیں، جو منہ موڑ کے بھاگتے ہیں اسے چھوڑتی نہیں، اور جو اس کا پیچھا کرتے ہیں اسے ملتی نہیں۔ تو جو بھاگنے والے تھے آج تک دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی، کہہ رہی غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شاہ عالم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شیخ قطب کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی یہ تو تم سے چھڑا کے بھاگے تھے اور تم چھوڑنے والے نہیں، یہ تم سے چھڑا کے بھاگے تھے مگر تم چھوڑنے والے نہیں۔ انکم خلقتم للآخرہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ بھائی تم نے اپنا مقام نہیں سمجھا، تم نے اپنی منزل نہیں سمجھی، تم بارگاہ خداوندی میں عرض کرو، اے اللہ تو نے یہ زمین کا فرش کس کے لیے بچھایا؟ اے بندے تیرے لیے۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ اے بندے تیرے لیے۔ یہ چاند و سورج کے چراغ کس کے لیے جلائے؟ اے بندے تیرے لیے۔ یہ ستاروں کی قندیلیں کس کے لیے روشن کی؟ اے بندے تیرے لیے۔ یہ دریا کو رواں دوا کس کے لیے کیا؟ اے بندے تیرے لیے۔ یہ آبشار کے نغمے کس کے لیے ہیں؟ اے بندے یہ تیرے لیے ہے۔ یہ پھولوں کی مہک کس کے لیے؟ یہ بندوں تیرے لیے۔ یہ پہاڑوں کی وسعت کس کے لیے؟ کہا تیرے لیے۔ اور اے خدا ہم کس کے لیے؟ کہ تو میرے لیے، تو ذلیل چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو ذلیل چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو میرے لیے۔ انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی ذات کے طالب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب تک حیات ظاہری میں ہے اس ادارے کی سرپرستی شیخ الاسلام فرمائیں گے، اور ان کے بعد جو بھی حضور محدث اعظم ہند کی خانقاہ کا جانشین ہوگا وہی سرپرست ہوگا، یا جس سے سرکار اپنا نامزد کر دیں گے وہی سرپرست ہوگا۔ تمام مسلمان اس پر گواہ ہو جائے۔ دوسری بات، جناب عابد بھائی بنگالی صاحب نے 2 روم بنانے کا اعلان فرمایا ہے اور یہ وعدہ کیا اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہوگی میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوری یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات نور کی آنکھوں کے تارے،
کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى صل عليه آمين اللهم احينا ذاكرين آمين وامتنا ذاكرين آمين واشرنا في زمرة الذاكرين آمين اللهم احينا راكعين آمين وامتنا راكعين آمين واشرنا في زمرة الراكعين آمين اللهم احينا ساجدين آمين وامتنا ساجدين آمين واشرنا في زمرة الساجدين آمين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان آمين وامتنا على الإسلام والإيمان آمين واشرنا على الإسلام والإيمان آمين اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم آمين وطولك العظيم آمين ولطفك العميم آمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين آمين من الأنبياء والمرسلين آمين والشهداء والصالحين آمين والأبدال والأوتاد أجمعين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وإلى خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله